2018 میں بجلی کی جو پیداوار ہے وہ 80 بلین یونٹس، جبکہ عمران خان کے دور میں 116 بلین یونٹس تھیں۔ نواز شریف کے دور میں بڑے ڈیموں کی تعمیر میں کوئی نام نہیں، جبکہ عمران خان کے دور میں 6 بڑے ڈیمز کی تعمیر پر کام شروع کیا گیا۔ تو اگر کوئی آج نواز شریف کو ہیرو بنا کر پاکستان آنے کی کوشش میں مصروف ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ نواز شریف نے جب بھی پاکستان چھوڑا کنگال کر کے چھوڑا، کنگال کر کے۔ نواز ایک پھلتا پھولتا ترقی کرتا ہوا ملک تھا، اور آج حالات یہ ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم اپنے وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ نہیں بتا پا رہا کہ انہوں نے ان 7 ماہ کے اندر کیا پایا، عوام کو کتنا ریلیف دیا یا دیا بھی ہے نہیں، مہنگائی کتنی کم کی، پیٹرول اور گیس کتنا مزید سستا کیا، بلکہ وزیر اعظم صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ سے کیسے بچ سکتے ہیں، پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے آثار کتنے کم یا کتنے زیادہ ہیں، عوام کو گیس نہیں مل رہی تو اس کی ذمہ دار پچھلی حکومت ہے۔ مہنگائی مکاؤ مارچ کر کے اقتدار میں آنے کے بعد اگر کارکردگی پرفارمنس یہ ہے تو پھر اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مقصد کبھی بھی عوام کو ریلیف دینا تھا ہی نہیں، مقصد تو صرف اتنا تھا کہ اپنے مقدمات معاف کروائے جائیں، من پسند قانون سازی کی جائے، نیب کو کسی طرح دفن کر دیا جائے، احتساب کا تو دروازہ ہی بند کر دیا جائے، خاندان کے افراد کو ریلیف کے بعد ریلیف دیا جائے، اور قوم کا تو نہ پہلے کبھی سوچا تھا اور نہ اب سوچا ہے کہ ہوگا کیا۔ خدا نہ خواستہ ملک اگر واقعی ڈیفالٹ کر گیا، خدا نہ خواستہ، تو جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں ان کی پاکستان تو کیا لندن اور دبئی میں بھی جائیدادیں، اولادیں، گھر موجود ہیں، یہ واپس وہیں چلے جائیں گے۔ اور ویسے بھی یہ آتے کب ہیں پاکستان، اور کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ پاکستان صرف حکومت کرنے آتے ہیں۔ NRO تو مکمل ہو چکے، آپ کو پتہ ہے، بس نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے جو گراؤنڈ ہے باقاعدہ تیار کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے 2018 میں کوئی بہت ترقی یافتہ پاکستان چھوڑا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ گلوبل اکنامی کنڈیشنز پہلے ہی ہے، دیکھیں وہاں پہ انڈیا جس کے پاس پیسہ تھا اس نے دیکھیں رشیا اور یوکرائن کی جو وار ہے وہاں سے کتنا ایڈوانٹیج اٹھایا ہے، وہ کتنا ایڈوانٹیج اٹھا رہے ہیں وہاں سے، اور انہوں نے سستا تیل لے کے آگے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے پورے یورپ کو وہ جو تیل ہے وہ ایکسپورٹ کیا ہے، لیٹن امریکہ کو وہ تیل ایکسپورٹ کیا ہے۔ کل میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے انڈین اخبار سے پڑھ رہا تھا کہ بھائی یہ جو تیل آ رہا ہے رشیا سے آ رہا ہے، یہ کچھ سارے کا سارا اس لیے نہیں آ رہا کہ جناب انڈیا میں استعمال ہونا ہے، یہ جو تیل آ رہا ہے، یہ سستا تیل آ رہا ہے، اس کو آگے وہ بیچ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ قوم جو سوچ رہی ہے، جو پلان کر رہی ہے، جس کے دماغ میں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اسی کہہ رہے ہیں اور جناب وہ دیاں آڈیو لیک کر دو، ویڈیو لیک کر دو، اس کے ساتھ یہ کر دو، اس کے ساتھ وہ کر دو۔ اب دیکھیں کہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ تو دیکھیں جنرل باجوہ جاتے جاتے جو حالات چھوڑ گئے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ جاتے جاتے جو حالات ہمارے کر، انہوں نے تو اپنی امپورٹ سے بند کر رکھی تھی۔ نہیں، ایکچولی انڈیا کی تھنکنگ اور ہے۔ اچھا، ایک تو وہ جیسے 56 دیش ہیں اسلامی کنٹری، 56 میں سے سب سے ٹاپ پہ ہے پاکستان۔ جتنی انڈونیشیا ہم سے بڑا اسلامک کنٹری ہے، سن لینا ایٹمی لحاظ سے ہم سب سے اپ ہیں۔ 56 دیش ہیں جو مسلم کمیونٹی کے ہیں، 56 میں سے کوئی ایسا کنٹری نہیں جس لیول پہ ہمارا ملک ہے، اس لیول پہ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے جو باطل طاقتیں جتنی بھی ہیں، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، انڈیا ہو، وہ انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان کے اپوزٹ۔ صرف ایک بات میں آپ کو یہاں پر کہوں گی، ایٹمی طاقت سے اکانومی اگر چلتی تو سر ہماری چل گئی ہوتی۔ جہاں پر غربت ہے، جہاں کھانے کے لالے پڑے، جہاں انڈسٹریز ہیں، وہاں ہم ایٹم بم تھوڑی نہ چلائیں گے، اور ان کے پاس ایٹم نہیں، لیکن ایٹم بم نہیں ہے، پھر بھی ان کی اکانومی ہم سے سٹیبل ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہمیں ڈیگریڈ کر رہا ہے، سر پاکستان سے کیوں امریکہ نے ڈیگریڈ کرنا ہے؟ امریکہ کسی اور کی اکانومی میں کیوں نہیں دخل اندازی کرنا؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ 75 سال ہو گئے ہیں، پاکستان سٹیبل نہیں ہو پا رہا ہے، ہمارے بعد جو ملک بنے ہیں وہ آج ہم سے قدرے آگے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ سر اس بارے میں کہ ہمیں ڈیفالٹر کہا جا رہا ہے؟ ہمارے ملک کا نام اصل ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن یہاں پہ جمہوریت کا نام نہیں، سب سوشلزم کا نظام ہے، کیونکہ آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہوگا کہ 10 سالوں کے بعد ہمارے اوپر سوشلزم نظام نافذ ہو گیا کہ ہماری حکومت آرمی کے انڈر میں چلے گی۔ ہم جتنے لوگ ہیں نا سب آرمی کے انڈر میں، اگر کوئی ہمارے پاور سے آتا ہے تو وہ بھی آرمی کے انڈر میں ہوتا ہے، کیونکہ ہماری آرمی جو ہے نا ان کے بارے میں غلط بیانات نہیں دیتے، لیکن وہ یہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے ان کو اتنا رولز ہے ریگولیشن ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا کہ آپ یہ بھی کام کریں، اپنے انڈر ہے کہ یہ بھی کام کرے۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے پرائم منسٹر یا صدر، کوئی بھی جو ملک دا سینئر ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی آرمی کے انڈر میں رہ کے کام کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی جو سچویشن ہمارے ملک کے اندر ہے وہ سوشلزم نظام کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔